بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صیحة واحدة فإذا هم جميع لدینا محضرون. حاضرین گرامی، ہم لوگ ارکان ایمان کی شرح پڑھتے ہوئے اس کے 5ویں رکن پر بحث کر رہے ہیں، اسے سیکھنے اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ہے الایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان. اس ضمن میں کچھ فصلیں گزری جس میں ہم نے علامات قیامت، پھر اس کے بعد موت، اس کے ضمن میں روح اور نفس سے متعلق کچھ باتیں، اور پھر عذاب قبر اور نعمت قبر سے متعلق گفتگو پڑھی. اب صاحب کتاب نے تیسری فصل کے مبحث ثانی یعنی آخری بحث میں ایمان بالیوم الآخر میں عنوان قائم کیا ہے القیامت الکبریٰ، قیامت کبریٰ، بڑی قیامت. اس سے پہلے یہ بات گزر چکی کہ موت کو قیامت صغریٰ کہا گیا. من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. یہ پہلی اور چھوٹی قیامت تھی. اس کے بعد کا مرحلہ برزخی زندگی کا، دنیا کی اور آخرت کی زندگی کے بیچ کے درمیان اور آڑ کا معاملہ تھا، جس کو برزخ کا نام دیا گیا. ہم نے اس کے بارے میں کچھ تفصیلات جانی. اگلی بحث ہے قیامت کبریٰ، بڑی قیامت. تو صاحب کتاب نے کہا کہ اس میں ہم بعث و نشور سے متعلق بات کریں گے. اس کا معنی آگے بیان کر رہے ہیں. بعث اور نشور، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، اور موقف میں قیامت کے دن جو لوگوں کو میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا تو اس کو موقف کہا جاتا ہے، جیسے محشر کہا جاتا ہے. وقف یقف ہو، عربی میں کھڑا ہونا، تو وہ موقف ہوگا جہاں سارے لوگ جمع ہوں گے. تو موقف میں جو معاملات پیش آنے والے ہیں، قرآن و حدیث نے جن کے بارے میں تفصیلات بیان کیا ہے، ہم اسے جانیں گے. عنوان بتایا انہوں نے، یعنی حساب و کتاب اور نامہ اعمال کا دیا جانا، اعمال کا وزن کیا جانا، صراط یعنی پل صراط جس کو کہتے ہیں، اور اس پر گزرنا، حوض جس کو حوض کوثر کہتے ہیں، شفاعت کا بھی کچھ ذکر ہوگا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد آخر میں جنت اور جہنم کا کچھ بیان. ان تمام چیزوں کو صاحب کتاب نے اجمالاً اختصار کے ساتھ ذکر کیا، جبکہ یہ چیزیں قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے مذکور ہیں. خود انہوں نے اس کا تذکرہ کیا. سب سے پہلے البعث والنشور. بعث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے عین سے، ثمر کا سو جس کو ہم کہتے ہیں بعث. بعث یا بعثو عام طور سے ترجمہ کرتے ہیں بھیجنا، اٹھانا. اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے المعاد الجسمانی والروحانی، جسمانی اور روحانی معاد، جسم اور روح کا اکٹھا لوٹانا. اور آگے مزید وضاحت کی وَإِحْيَاءُ الْعِبَادِ فِي يَوْمِ الْمَعَاد، اور بندوں کا یوم معاد، لوٹنے کے دن میں دوبارہ زندہ کرنا. یہ بعث کا معنی ہے. یعنی ہم اس دنیا سے جو بھی مر گیا، مرنے کے بعد برزخی زندگی کے بعد دوبارہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو جو پھر سے زندہ کرے گا اسے لفظ بعث سے تعبیر کرتے ہیں، پھر سے زندہ کرنا، اٹھانا. والنشور ایک لفظ اور استعمال ہوتا ہے قرآن و حدیث میں بعث کے ساتھ ساتھ نشور. تو کہہ رہے ہیں کہ مرادف للبعث فی المعنی، لفظ اگرچہ الگ ہے لیکن معنی میں یہ بعث کا ہم معنی ہے، مترادف ہے. جو معنی بعث دیتا ہے وہی معنی نشور کا بھی ہوتا ہے. کہا جاتا ہے عربی زبان میں نشر المیت نشوراً، یعنی مردہ پھر سے مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہو گیا. وانشرہ اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پھر سے زندہ کر دیا. یہ عربی زبان کے استعمال کے مثال کے طور پر بیان کیا. چنانچہ آگے کہتے ہیں کہ جب حق تبارک و تعالیٰ بندوں کو دوبارہ لوٹانا اور پھر سے زندہ کرنا چاہے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں. ایمان بالملائکہ میں ان کا تذکرہ گزر چکا کہ 4 عمراء ملائکہ، فرشتوں میں جو 4 سردار ہیں
ان میں سے ایک ہیں جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل۔ تو اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دوبارہ زندہ کرنا چاہے گا اس وقت حکم دے گا کہ وہ سور میں پھونک ماریں، سور پھونکیں جو ان کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے منتظر سور لیے ہوئے کھڑے ہیں جیسا کہ احادیث میں ہے۔ چنانچہ جب وہ سور دوسری مرتبہ پھونکیں گے تو روحیں جسموں میں واپس لوٹ آئیں گی۔ انسان کا جسم جیسا کہ ہم پیچھے پڑھے ہیں وہ قبر میں دفن ہو اور پرندوں نے کھا لیا ہو، پانی میں ڈوب گیا ہو، چاہے جس شکل میں ہو، آگے آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ریڑھ کی ہڈی کے سرے والے معمولی سے ٹکڑے سے پھر سے اسے زندہ کرے گا۔ جسم چاہے جس حالت میں ہو اسے حکم دے گا، اس کا مادہ اکٹھا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں علیین یا سجین میں جس حالت میں روحیں ہیں، شہداء کی روحیں جنت میں ہیں، انبیاء کی روحیں اللہ تعالیٰ کے قربت میں ہیں، ساری روحیں اپنے جسموں میں پھر سے لوٹ آئے گی۔ یہاں ایک فلاسفہ اور مناطقہ نے ایک بحث کی جس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا لیکن لمبی چوڑی بحث کرتے ہیں، اس کا میں صرف اشارہ کر دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن نیا جسم ہوگا۔ نیا جسم اس معنی میں ہو سکتا ہے کہ ہماری جو ساخت ہے، جو یہاں بناوٹ اور سائز ہے، حجم ہے، اس میں فرق ہوگا۔ جیسا کہ حدیث میں جنتی جنت پہ جائیں گے تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے قد کے مطابق 30 گز کے ہوں گے۔ ہر جنتی کا قد جو ہے 30 گز کا ہوگا۔ جہنمیوں کے متعلق جہاں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی آیت میں ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب بھی ان کی چمڑیاں، کھالیں جھلس جائیں گی ہم نئی کھالیں ان پر پہنا دیں گے، چمڑیاں پہنا دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ تو ان کی چمڑیاں کیسی ہوگی؟ دنیا کی جو چمڑی ہے ہماری یہ بڑی نازک اور بہت باریک ہے۔ دنیا کی جو آگ ہے، جو جہنم کی آگ سے بہت ہی ہلکی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ 70 حصوں میں سے ایک حصہ، اور 69 گنا شدید آگ ہے جہنم کی، ڈامر سے زیادہ، تارکول سے زیادہ کالی۔ تو ہمارا یہ جسم تو اس کو ایک لمحہ بھی دور سے بھی جھیل نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ تو جہنمیوں کی چمڑیاں اور کھالیں حدیثوں میں آتا ہے کہ ان کے گناہ کے مطابق اس کی موٹائی ہوگی، کسی کی 70 گز موٹی ہوگی چمڑی، کسی کی اس سے کم، کسی کی اس سے زیادہ، جیسا گناہ ہوگا اس اعتبار سے۔ تو جسامت بڑی ہوگی، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو جسم ہمارا بنیادی طور سے اس دنیا میں ہے وہی روح اور وہی جسم قیامت کے دن بھی ہوگی۔ ہاں جسامت میں کمی بیشی کا معاملہ الگ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاویٰ میں فلاسفہ مناطقہ کا اس پر بڑا شدید رد کیا ہے جو اس کا انکار کرتے ہیں، اور بڑی پیاری پیاری قرآن کی اور حدیث کی دلیلیں دی ہیں۔ ہم اس میں نہ جاتے ہوئے صرف حاصل کلام کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ انسان کا دنیا میں جو جسم ہے اور جو روح ہے، روح تو موت کے بعد جب جسم سے الگ ہو گئی تو علیین سجین جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ واپس اس جسم میں لوٹے گی اور یہ جسم پھر سے نشو و نما پا جائے گا۔ ایک فرق یہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں جو یہ بات بیان کی کہ انسان پھر سے ویسے ہی پیدا ہوگا جیسے پہلی مرتبہ پیدا ہوا، تو دونوں کے پیدائش میں یکسانیت ہوگی کئی اعتبار سے، لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہوگا کہ جو دنیا میں پیدا ہونے کا انسان کا طریقہ ہے مرحلہ وار، قیامت کے دن مرحلہ وار اس طرح کی پیدائش نہیں ہوگی۔ جیسے نطفے کا استقرار مادر رحم میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے رحم مادر میں ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچہ بتدریج جو ہے بڑھتے بڑھتے جسم جان بنتا ہے، جان ڈالی جاتی ہے، جسم اختیار کرتا ہے، اس کے بعد تولد ہوتا ہے، ولادت ہوتی ہے، اور بتدریج بڑا ہوتا ہے، بچپن سے نوجوانی، جوانی، پھر بڑھاپا۔ قیامت کے دن براہ راست جوان بنا کر پیدا کیا جائے گا۔ یہ مراحل نہیں ہوں گے کہ پہلے نطفہ، پھر بچہ، پھر یہ براہ راست پورے جسم کے ساتھ ہوش و حواس والا انسان بن کر میدان محشر میں پیدا کیا جائے گا۔ تفصیل جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ سورہ اسرافیل کے پھونکے جانے کے بعد لوگ رب العالمین کے سامنے اٹھ کھڑے ہوں گے، زندہ ہو کر جی اٹھیں گے اور آپ رب کے سامنے پیش ہو جائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید سورہ زمر کی یہ آیت ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، تو بے ہوش ہو جائے گا۔ سائے کا معنی بے ہوش ہونا ہوتا ہے۔ پہلا نفخے کا یہ تذکرہ ہے، پہلی مرتبہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے
تو لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور اسی بے ہوشی میں مر جائیں گے جو زندہ ہیں۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ سور کا پھونکنا جیسے کہ عام مشہور بات یہ ہے اور وہی راجح بھی ہے دلائل کے اعتبار سے کہ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ ہوگا، کچھ کہتے ہیں 4 مرتبہ، وہ بھی دلائل کی بنیاد پہ کہتے ہیں۔ بعض آیات اور احادیث سے ان کو وہ استنباط کرتے ہیں، سورہ نمل کی ایک آیت سے استنباط کرتے ہوئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ میں لوگ دہشت زدہ ہو جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، دوسری مرتبہ میں بے ہوش ہو کر مر جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اس کا تذکرہ ہے۔ عام طور سے جمہور علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ پہلی پھونک ہوگی سور میں، کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا فَصَعِقَ، تو بے ہوش ہو جائیں گے، مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں جو بھی ہیں اور زمین میں جو بھی ہیں۔ گویا اس سے معلوم ہوا کہ جتنے زندہ وجود ہیں کائنات کے اندر سب سور پھونکے جانے کے بعد مر جائیں گے، لیکن اللہ نے استثناء کیا إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے۔ اللہ کی ذات تو پہلے ہی سے مستثنیٰ ہے، وہ مخلوق نہیں، خالق ہے، اسے موت نیند اونگ آ ہی نہیں سکتی، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو کون لوگ ہیں جو بے ہوش نہیں ہوں گے؟ اس سلسلے میں علماء نے مختلف دلائل کی روشنی میں استدلال اور استنباط کیا ہے، اشاروں سے، قرائن سے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو رؤسائے ملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، ان لوگوں کو موت نہیں آئے گی یا بے ہوشی ان پر طاری نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ بعض انبیاء کو بھی کہتے ہیں کہ ان پر بے ہوشی طاری نہیں ہوگی، ان کو مستثنیٰ کرتے ہیں۔ تو بہرحال جہاں تک انبیاء کی بات ہے، دلائل کی روشنی میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی بے ہوشی کا شکار ہوں گے اور یہ ہوش و حواس میں نہیں ہوں گے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، یا قیامت کے دن سب لوگ جب بے ہوش ہو جائیں گے تو سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا۔ صحیح حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، اور میں جب ہوش میں آ کر دیکھوں گا تو مجھے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نظر آئیں گے کہ وہ عرش کے پائے کو، قائمۃ من قوائم العرش، فَإِذَا موسیٰ قائم کیا ہے آخذ بقائمۃ من قوائم العرش، تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑ کر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ تو میں یہ نہیں جان سکوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا طور پر جو وہ بے ہوشی کا شکار ہوئے تھے دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تجلی فلما تجلی للجبل جعلہ دکا وصعق وخر موسیٰ صعقا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب تجلی فرمائی تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو اس بے ہوشی کی وجہ سے جو دنیا میں ان کو ہوئی تھی، یہاں بے ہوشی نہیں ہوئی یا بے ہوش ہوئے تھے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، یہ میں نہیں جان سکتا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے ہوش ہوں گے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آپ کو شبہ ہوگا کہ وہ بے ہوش ہوئے یا نہیں ہوئے، تو انبیاء کرام بھی بے ہوشی کا شکار ہوں گے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ تو سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے۔ یہ پہلا نفخہ ہوگا، آگے وضاحت آ رہا ہے کہ پہلے نفخے اور دوسرے کے درمیان 40 سالوں کا فاصلہ ہوگا۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس کے بعد اس میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی، یعنی دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے حکم سے دوبارہ 40 سالوں کے بعد پھونک ماریں گے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو اچانک یہ لوگ اٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے پروردگار کی طرف۔ یہ سورہ زمر کی آیت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ذات حق نے قیامت کے عجیب و غریب منظر کشی کرتے ہوئے یا پھر سے دوبارہ لوگوں کے اٹھنے کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ یاسین کی آیت ہے جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ سور پھونک دیا جائے گا، فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو یہ لوگ جو ہے قبروں سے اٹھ کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے لپکے اور بھاگے چلے جائیں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا، تو وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہائے ہائے، ہمیں اپنی آرام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ یہ قبروں کو یا جس حالت میں وہ مر کر جس حالت میں ہوں گے اس کو آرام گاہ کہیں گے، سونے کی جگہ۔ مرقد، رقدہ، رقود کہتے ہیں سونے کو، تو مرقد سونے کی جگہ۔ اس سے کچھ لوگ یہ نقطہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے قبر میں سے نکلنے والے یہ کہہ رہے ہیں قرآن کے مطابق کہ یہ تو آرام گاہ تھی، تو عذاب قبر کہاں ہوگا؟
تو اہل علم نے اس کے بھی جواب دیے ہیں. یہ ایک عمومی بات کہی گئی. ایک آدمی اگر نیند کی حالت میں ہو یا کوئی بے ہوشی کی اس پر کوئی قسم کی بے ہوشی طاری ہو جائے. شیخ کیلانی صاحب نے اپنی تفسیر میں بڑی اچھی مثال دی ہے کہ اگر کہ کوئی آدمی سفر کر رہا ہے بس وغیرہ میں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، اس کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہاسپٹل میں پاتا ہے. نئی جگہ پر نئے لوگ، نئے چہرے، نیا ماحول نظر آتا ہے تو کچھ دیر کے لیے اسے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ میں کہاں ہوں. تو پوچھتا ہے کہ مجھے یہاں کون لایا، میں کیسے یہاں آ گیا، مجھے کیا ہوا تھا. بعض اوقات اس کو اپنی بے ہوشی کا بھی علم نہیں ہوتا کہ وہ کب اور کیسے بے ہوش ہوا تھا. تو جیسے ایک بے ہوش ہونے والا آدمی ہوش میں آ کر اپنی بے ہوشی کی کیفیت سے اور حالات کی تبدیلی سے ایک طریقے کے حیرانگی اور اچنبھے میں مبتلا ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ یہاں میں کیسے آ گیا، ایسے ہی قیامت کے دن قبروں سے نکل کر لوگ سوال کریں گے. ایک تو یہ کہ حالات کی تبدیلی اور بے ہوشی والی کیفیت، دوم یہ کہ وہ قیامت کے دن کی ہولناکی اور خوفناک منظر اتنا شدید اور سنگین ہوگا کہ اس کو دیکھنے کے بعد قبر کی حالت چاہے وہ عذاب قبر میں مبتلا کیوں نہ رہا ہو، وہ انہیں آرام گاہ لگے گی. اس سے اندازہ لگائیے کہ قیامت کی ہولناکی کتنی خطرناک اور سنگین ہوگی. یہ اہل علم کا بیان ہے جو میں نے نقل کیا. تو کہیں گے کہ کون ہے جس نے ہمیں اپنے ان آرام گاہوں سے اٹھا دیا، بیدار کر دیا. ھذا ما وعد الرحمن، یہ اللہ کا فرمان ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے. تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ دوبارہ زندہ کرے گا، حساب و کتاب لے گا، پھر سے تم جی اٹھو گے مرنے کے بعد. یہ وہ ہے جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا. وصدق المرسلون، اور رسولوں نے جو سچی بات بیان کی تھی، سچی خبر دی تھی، یہ وہی ہے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ بس ایک گرجدار آواز ہوگی، تیز آواز. صیحہ کہتے ہیں چیخ کو، بہت تیز چیخ. قوم شعیب اور قوم صالح کے بارے میں حدیثوں میں، قرآن کی آیتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جب عذاب بھیجا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بہت زوردار چیخ ماری. ایسی چیخ ماری کہ جس سے ان کے جسم کے اندر کے دل وغیرہ جو بھی ہیں وہ پھٹ گئے اور وہ اوندھے منہ زمین میں گر کے مر گئے، پڑے رہ گئے، پڑے رہ گئے، گھٹنوں کے بل اور اوندھے منہ گر کے. قیامت کے نفخے کو بھی اور اس کے وقوع کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ ایک تیز گرجدار آواز، چیخ ہوگی. فاذا هم جميع لدینا محضرون، تو کیا ہوگا اچانک اس چیخ کے بعد کہ یہ سارے کے سارے لوگ ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، حاضر کر دیے جائیں گے، اور پھر ان کا حساب و کتاب ہوگا، جیسا کہ دوسری آیتوں میں اور یہاں اگلی آیتوں میں بیان کیا گیا. آگے شیخ نے بیان کیا کہ احادیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ پہلے نفخے کی پھونک میں، نفخہ ثانیہ سے پہلے آسمان سے بارش برسائی جائے گی، پانی برسے گا، جس سے کہ بندوں کے جسم پودوں کی طرح اگ اٹھیں گے. یہ حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے. بعض روایتوں میں کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ عرش کے نیچے سے ایک خصوصی قسم کی بارش ہوگی. اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، قطرات اتریں گے، پانی کی ہلکی پھوار ہوگی، ہاں، اور وہ ایک الگ. تو جیسے دنیا میں ہم عام حالات میں دیکھتے ہیں کہ زمین خشک اور مردہ ہو گئی، پانی برسا، سرسبز شاداب ہو گئی، پھر سے اس میں جو ہے شادابی آ جاتی ہے، رویدگی آ جاتی ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک بارش برسائے گا دوسرے نفخے سے پہلے، اور جب نفخہ ہوگا، سور پھونکا جائے گا جیسے ہی، تو انسانی اجسام جو قبروں میں یا جہاں جس حالت میں ہیں وہ پھر سے جی اٹھیں گے اور زمین سے نکلتے چلے جائیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم ينفخ في الصور، پھر سور میں پھونک ماری جائے گی، سور پھونکا جائے گا. فلا يسمعه احد الا اصغى لیتا ورفع لیتا، تو کوئی بھی شخص اسے نہیں سنے گا مگر وہ اپنی گردن جھکا دے گا یا گردن اٹھا لے گا. جس کی جھکی ہے اٹھا لے گا، جس کی اٹھی ہے جھکا لے گا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اسی طرح حدیثوں میں ہے، وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ وَأَوَّلُ مَن يَسْمَعُهُ، اس نفخے کی آواز کو، سور کی آواز کو سب سے پہلے جو سنے گا یہ وہ شخص ہوگا جو اپنے اونٹ کے حوض کو، جس میں حوض کے پانی پلاتے ہیں، اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے حوض بنایا جاتا ہے، جو اپنے اونٹ کے حوض کو لیپ پوت رہا ہوگا، اس کو درست کر رہا ہوگا، وہ سنے گا.
ہاں، چنانچہ سننے کے بعد وہ بے ہوش ہو جائے گا اور سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ بعض روایتوں میں تفصیل ہے کہ ایک آدمی جو ہے، دو لوگ آپس میں کپڑے کا سودا کر رہے ہوں گے، کپڑا پھیلا کے ایک آدمی دوسرے کو دکھائے گا، ابھی وہ سودا کر ہی رہے ہوں گے، وہ کپڑا لپیٹ ہی رہے ہوں گے کہ سور پھونک دیا جائے گا اور وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ ہاں، ایک آدمی جو ہے وہ دودھ دو رہا ہوگا، ابھی وہ دودھ دو کر اپنے گھر نہیں لے گیا کہ سور کی آواز آئے گی اور وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ ایسے کئی مناظر پیش کیے گئے، یہاں ذکر کیا گیا کہ سب سے پہلا آدمی جو سور کی آواز سنے گا وہ شخص ہوگا جو اونٹ کے حوض کو لیپ پوت رہا ہوگا اور وہ بے ہوش ہو جائے گا، پھر لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا، بارش بھیجے گا، نازل فرمائے گا، کأنہ الطل او الظل، گویا کہ وہ پھوار ہوگی۔ تل شبنم کے قطرات کو کہتے ہیں، نمی کو، تو یا تو وہ پھوہار کی شکل میں، قطرات کی شکل میں، یا پھر وہ ایک اس طرح کے بدلی چھا جائے گی کہ سایہ معلوم ہوگا اور ہلکی ہلکی پھوہار گرے گی۔ فتنبت منہ اجساد الناس، جس سے اس پانی سے لوگوں کے جسم اگ اٹھیں گے، پھر سے جی اٹھیں گے، پھر اللہ تبارک پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب کھڑے ہو کر اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اسے نقل کیا۔ اسی طرح جسموں کا مٹی سے اگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان سے پانی برسانے کے بعد جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اگائے گا، کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین سے نباتات کے جو پیڑ پودے ہیں ان کے اگنے کی طرح ہوگا۔ جیسے دنیا کے اندر بارش ہوتی ہے، نباتات پھلتے پھولتے ہیں اور لہلہانے لگتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے قیامت کے دن لوگوں کے اجسام نشو نما پائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں، قرآن حکیم میں اس کو بار بار مثال کے طور پر بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کے اجسام پھر سے ویسے ہی جی اٹھیں گے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارش برسانے کے بعد دنیا میں مردہ زمین اور خشک زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے اور سبزی کا ایک سما پیش کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پر قرآن میں یہ بات کئی مقامات پر کثرت سے موجود ہے، ایک دو مقامات کا انہوں نے بطور مثال تذکرہ کیا۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ اعراف کی آیت ہے یہ، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی اللہ کی ذات ہے جو اپنی رحمت سے مراد یہاں بارش ہے، اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے جس میں خوشخبری ہوتی ہے۔ بارش ہونے سے پہلے ہوائیں چلتی ہے۔ غالب نے جس کو غالباً کہا کہ اڑتی سی ایک خبر ہے زبانی طیور کی، پرندوں کی زبان سے ہمیں خبر مل رہی ہے کہ آمد بہار کی ہے، بلبل ہے نغمہ سنج، پہلا مصرع یہ ہے کہ بہار آنے والی ہے، اور بلبل چہچہا رہی ہے، نغمہ گا رہی ہے کہ اڑتی سی ایک خبر ہے زبانی طیور کی۔ یہ پرندوں کی زبان سے ہمیں یہ گویا اطلاع مل رہی ہے، خوشگوار موسم جب ہونا شروع ہوتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا کہ اللہ تعالیٰ وہی وہ ذات ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش کے پہلے یہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، ہوائیں چلاتا ہے، بشرن، جس میں خوشخبری ہوتی ہے، خوشی کی بات ہوتی ہے، لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بھاری بادلوں کو جو ہے بوجھل کر کے لے آتا ہے، سقنا ہو، اس کو ہانک لاتا ہے، تو سقنا ہو لبلد میت، تو ہم مردہ زمین کی طرف اس کو چلاتے ہیں، ہانکتے ہیں۔ ساق، ہم سیاق و سباق جو اردو میں بولتے ہیں نا، یہ وہی ساقہ یا سوقو مانے ہانکنا، چلانا۔ تو ہم اس ہوا کو جو پانی سے بوجھل ہوتی ہے، بوجھل کر دیا جاتا ہے اس کو، بارش والے پانی کے ساتھ میں جو بادل ہوتا ہے اس کو ہم چلاتے ہیں اور مردہ زمین پر اس کو لے جاتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، اور اس سے پانی کو اتارتے ہیں یعنی بارش کو برساتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس پانی سے ہر قسم کے پھلوں کو پیدا کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، ایسے ہی ہم مردوں کو بھی پیدا کریں گے، نکالیں گے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے پانی گرنے اور پھر مردہ زمین کے جی اٹھنے کا تذکرہ کیا ہے، اس پر تھوڑا سا غور کرو۔ اہل علم نے بیان کیا کہ انسانوں کی عجیب و غریب بات یہی ہے کہ ہم روزمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجائب خلقت کو، اس کی عجیب عجیب چیزوں کو دیکھتے ہیں، جن چیزوں کو
دیکھنے برتنے کے ہم عادی ہو جاتے ہیں تو وہاں ہماری حیرت ختم ہو جاتی ہے. ہم وہاں تعجب نہیں کرتے, اس کو آسانی سے قبول کرتے ہیں کیونکہ دیکھ رہے ہیں, برت رہے ہیں. لیکن ویسی ہی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جب بتائی جاتی ہے کہ مستقبل میں ایسا ہونے والا ہے تو ہمارا دماغ قبول نہیں کرتا, کہ نہیں, سمجھ میں نہیں آتا کہ قبر میں عذاب کیسے ہوگا, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ آدمی کیسے ہو جائے گا, یہی جسم پھر سے کیسے جی اٹھے گا. اس قسم کے احتمالات اور سوالات انسان کے ذہن میں اٹھاتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ تم اس پر غور کرو, زمین مرنے کے بعد زندہ ہو رہی ہے, تم خود اپنے وجود پر غور کرو. ہم روز کھانا کھاتے ہیں, ہاں, ہم چاول, گیہوں, مختلف شکلوں میں, روٹی کی شکل میں مختلف اغذیہ جو ہے استعمال کرتے ہیں. وہ کہاں جاتی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے, کہاں جاتی ہے؟ کیا نظام ہے ہمارے جسم کے اندر؟ ایک آٹومیٹک سسٹم, مشین کا کہیے, قدرتی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دے دیا کہ جسم کی جو ضرورت ہے غذائیت کی, پروٹین, وٹامنس اور جو بھی اجزاء ہیں غذا کے, وہ ساری چیزیں جسم اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. ہاں, ہماری ضرورت کی, اور جو فضلے کی شکل کی چیزیں ہوتی ہیں اس غذا سے, جو ہمارے استعمال کی نہیں ہوتی ہے, ضرورت سے زائد ہوتی ہیں, اسے فضلے کی شکل میں خارج کرتا ہے ہمارا جسم. یہ پروسیجر جسم کے اندر جو ہے نظام, اگر آپ سائنس والوں سے, میڈیکل والوں سے اس کی باریکیاں جاننے کی کوشش کریں تو حیرت زدہ ہو جائیں گے, بغیر ان کے بھی غور کریں تو حیرت زدہ ہو جائیں گے. ہم پیدا کیسے ہوئے, ہمیں نیند کیسے آتی ہے, بھوک کیسے لگتی ہے, ہمارے جسم کا نظام کیسا ہے, آنکھیں دیکھتی کیسے ہیں, کان سنتا کیسے ہے, دل دھڑکتا کیسے ہے. دل کے اندر, ابھی میڈیکل والے کہتے ہیں کہ, سائنس والے کہتے ہیں کہ دل کے اندر جب تک انسان کے جسم میں جس دن سے روح ڈالی جاتی ہے اس دن سے لے کر مرنے تک دل مسلسل پمپنگ کرتا ہے, اور اس پمپنگ کی وجہ سے اس کے جسم میں خون سپلائی ہوتا ہے. ہاں, شریانوں اور ورید میں جو خون کے آمد و رفت کا سلسلہ ہے وہ ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے. کس نے بنایا, کیسے بنایا, غور کا کیا کبھی ہم نے؟ کتنی عجیب و غریب چیز ہے. کوئی انسان ایسا نظام بنا سکتا ہے, کوئی مخلوق بنا سکتا ہے. تو میڈیکل والے کہتے ہیں کہ یہ پمپنگ کرنے کے لیے جو اس کو انرجی یا قوت کی, توانائی کی ضرورت ہے, وہ خود بخود انسان کے دل میں بجلی کی شکل میں پیدا ہوتا ہے. اور کبھی کبھی وہی بجلی ضرورت سے کچھ کم ہو جاتی ہے تو دل میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے, یا نبض کے اندر جو ہے وہ اس کا جو اعتدال ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے, تو انسان کو اٹیک بھی آ جاتا ہے یا اس کو دل کی بیماری ہوتی ہے. تو آج کل ایک شکل اس کی ہے پیس میکر. ہمارے ریفریجریٹر, فریج اور وغیرہ کو کرنے کے لیے اس کا وولٹیج ٹھیک کرنے کے لیے جو لگایا جاتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, اسٹیبلائزر. تو سمجھ لیجئے کہ وہ ہمارے دل کا اسٹیبلائزر ہوتا ہے, پیس میکر. ہاں, اب یہ پیس میکر سے اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے بغیر جو ہمارا دل چل رہا ہے, یہ انرجی کیسے, بجلی کیسے پیدا ہو رہی ہے؟ ہم کو کبھی کرنٹ لگتا ہے, لیکن وہ ایک قسم کی بجلی ہے. اور اللہ نے دکھایا کہ ایک مچھلی کے اندر بھی اس طرح کا کرنٹ پایا جاتا ہے. کہاں سے پیدا ہوا؟ ایسی مخلوقات, اور ہمارے اندر باہر ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس پر ہمیں حیرت کرنا چاہیے. اگر یہ چیزیں ہمارے ساتھ نہیں ہو رہی ہوں اور کوئی ہم کو بیان کرے کہ ایسا ایسا ہو سکتا ہے, تو انسان رد کر دے گا. میں نے جیسا کہ عذاب قبر کے سلسلے میں بعض مثالیں دیتے ہوئے بیان کی کہ آج ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے لیے روزمرہ کے استعمال کی ہو گئی ہے. یہی موبائل, ہاں, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کے زمانے میں, صحابہ کے بعد میں اگر کوئی یہ کہتا کہ دنیا کے ایک حصے میں آدمی صرف چند نمبر کو جو ہے وہ پریس کرے گا, ہاں, اور وہ ایک حصے سے دوسرے حصے میں دنیا میں رابطہ قائم کر کے بات چیت کر سکے گا, ایسے جیسے روبرو بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں, کبھی کبھی اگر وہ اس میں تو صرف آواز ہی کی نہیں, ویڈیو ریکارڈنگ, ویڈیو کے ذریعے سے بھی کالنگ ہوتی ہے, ویڈیو کالنگ, کہ آپ تصویر اور آدمی کو بھی سامنے دیکھ سکتے ہیں تصویر کے ساتھ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس کے بعد یا 200-300 سال پہلے کوئی اگر یہ بات کہتا تو مانی جاتی کیا؟ نہیں مانی جاتی. ہاں, انسان ایسی حیرت انگیز چیزوں کو جو آج انسان کر رہا ہے 100 سال 200 سال پہلے نہیں مانتا, جبکہ وہ چیز ہو رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس چیز سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ انسان اپنے گرد و پیش کا یا کسی چیز کو ماننے اور نہ ماننے کے سلسلے میں اپنے علم, معلومات اور جو اس کے ذہن و دماغ کی رسائی اور اس کا جو دائرہ ہے اس کا غلام ہے, اس سے آگے نہیں بڑھ پاتا. اب جب ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی, عقلاً ہمارے لیے ان کی سچائی ثابت شدہ چیز ہے,
تو عقل سے جب ان کو ہم نے سچا مان لیا تو انہوں نے جو بات کہی ہے ہم کو مان لینا چاہیے، چاہے اس کو ہماری عقل میں ہم سمو نہ سکیں، سمجھ میں نہ آئے ہماری۔ یہی ہے ایمان، ایمان یہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آدمی بہت ساری چیزیں آنکھوں سے دیکھ لے گا، موت کے وقت جب فرشتوں کو دیکھ لیا، برزخ کے کچھ معاملات کو دیکھ لیا، مر رہا ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ واپس لوٹا دے، پھر سے زندگی دے دے، میں اب اچھا کام کروں گا، تو اب تم اچھا کام کرو گے بھی تو ایمان بالغیب نہیں ہے، کیونکہ اب تو تم نے دیکھ لیا نا بہت سی چیزیں، اب غیب نہیں رہا، امتحان نہیں رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مناظر دیکھ لینے کے بعد۔ خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح سے ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، غور کرو۔ وقال فی موضع آخر، ایک مقام پر اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، واللہ الذی ارسل الریاح، اور اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتصیر سحابا، تو چنانچہ اس کے ذریعے سے بدلیوں کو جو ہے وہ منتشر کرتا ہے، پھیلاتا ہے، فسقناہ الی بلد میت، چنانچہ اس کے ذریعے اس کو ہم چلاتے ہیں، ہانک کر لاتے ہیں مردہ زمین کی طرف، خشک ہو کر جو زمین پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی، اس کو قرآن نے مردہ زمین کہا، ہاں، اور پھر سے جب وہ پیدا کرنے کے لائق ہو گئی تو وہ زندہ ہو گئی، تو مردہ زمین کی طرف ہم اس کو ہانک لائیں، ان بدلیوں کو، بادلوں کو، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، چنانچہ اس کے ذریعے سے زمین کے مر جانے کے بعد ہم نے دوبارہ اس کو زندہ کر دیا، کذالک النشور، اسی طرح دوبارہ جی کر اٹھنا ہے۔ یہ اللہ نے ایک دو مثالیں انہوں نے قرآن کی تھی، قرآن میں 20 مقامات پر، بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کو یہ مضمون ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہمارے سامنے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، مشاہدہ کرتے ہو کہ ایک زمین مر گئی، اللہ نے بارش برسائی، پھر سے جی اٹھی، تو جو ذات یہ کرتی ہے اس کے لیے یہ کیا بعید ہے کہ تمہارے مر جانے کے بعد پھر سے تم کو زندہ کر دے۔ یہ مر کر دوبارہ جی اٹھنے کی ایک دلیل بھی ہے جسے قرآن نے بیان کیا، اور قرآن کی یہ دلیل عقلی دلیل بھی ہے، اور ایسی کئی دلیلیں ہیں جس کا ہم نے آغاز گفتگو میں الایمان بالیوم الآخر کے شروع میں ہم نے کچھ اعادہ کیا تھا، کچھ تذکرہ کیا تھا۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ قرآن کی 2 آیتوں کو ذکر کرنے کے بعد کہ ان دونوں مقامات پر آپ غور کیجئے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کذالک نخرج الموتیٰ، اسی طرح ہم مردوں کو پیدا کریں گے، نکالیں گے، کہ بجائے ترجمہ کر رہا ہوں پیدا کریں گے، ہاں، قبروں سے پھر جی اٹھیں گے۔ اور دوسری آیت میں جو اللہ نے کہا کذالک النشور، اسی طرح نشور ہے یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یہ دونوں آیتیں اور دونوں کلمات دلالت کرتے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جسموں کا دوبارہ زندہ ہو جانا، مرنے کے بعد انسانی جسموں کا دوبارہ زندہ ہو جانا، یہ مٹی سے پانی، بارش اترنے کے بعد مٹی سے پیداوار کا اگنا، یہ دونوں ایک جیسا ہے، دونوں کے اندر مماثلت ہے، مشابہت ہے۔ ہاں، تو سور پھونکنے سے پہلے جو بارش برسائی جائے گی اس میں، اور آسمان سے بارش ہونے کے بعد سبزی کا اگ آنا، یہ دونوں ایک جیسا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں، یہ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اس مضمون کو بار بار بیان کیا ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پیش کرنے کے بعد کہا کہ اسے غور کیجئے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ نباتات جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بیج سے، دانوں سے پیدا ہوتے ہیں زمین کے اندر، وہ زمین جو خود بھی رکی ہوئی ہے، اور یہ بیج بھی جو ہے وہ ساکن ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی حرکت نہیں، جامد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بس جب ان پر پانی گرتا ہے، ہاں، تو زندگی اس میں جی اٹھتی ہے، زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اور ان بیجوں میں جو بے حس و حرکت پڑے ہوئے ہیں، آپ نے مٹی میں ایک بیج ڈالا، وہ ہل نہیں سکتے، بارش برسی، اب وہ کیسے ہل رہے ہیں، ان کے اندر کیسی حرکت پیدا ہو رہی ہے، ان کے اندر حرکت آ جاتی ہے، زندگی کی حرکت آ جاتی ہے۔ ہاں، اور یہ بیج جو ہے زمین کے اندر اپنی جڑیں بناتے ہیں، زمین کے اندر اپنی پھٹ کر جڑیں بناتے ہیں۔ اب جڑ بنانے کے بعد اس میں کوپلیں نکلتی ہے، اور دھیرے دھیرے یہ زمین کو پھاڑ کر باہر آتے ہیں، اور پھر ان کی ٹہنیاں اور شاخیں آسمان کی طرف بلندی میں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ مختلف درخت اور مختلف پودے اپنی اپنی مقررہ جسامت کے اعتبار سے اونچائی کی طرف بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ ذکر کر رہے ہیں، غور کیجیے۔ ایک بیج ڈالا، بیج ہم کو دکھتا ہے، ہاتھ میں لیا جائے سوکھ گیا ہے بیج، آج جو لوگ کسان جا کے خریدتے ہیں وہ سوکھا ساکھا بیج رہتا ہے، ہاں، اس کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہلے گا، حرکت کرے گا، اس میں کچھ چیز آگے بڑھے گی، لیکن زمین کے اندر ڈالا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ انسان کو بتایا، بارش برسی، پانی ملا،
رویدگی اور اس کو سیرابی ملی، وہی بیج پھٹ پڑا، کوپلیں نکلی، اس کی ایک طرف بال نکل کر اندر جڑ بن رہی ہے. یہ جڑ بال کی شکل میں زمین سے ضرورت کی چیزیں، وہ پانی کی شکل میں ہو یا کیمیائی اجزاء جو غذا اور نباتات اور درختوں کے لیے غذا کا کام کرتے ہیں، ان سے زمین سے حاصل کرتا ہے، یہ جڑیں اور یہ بال حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس طرح سے نشو و نما ہوتی ہے کہ وہ ٹہنیوں کی شکل اختیار کر کے پودے، درخت، جھاڑ بنتے ہیں. کسی میں پھول آتے ہیں، کسی میں پھل آتے ہیں، مختلف قسم کے پھل، ہر ایک کا مزہ الگ، لذت الگ، فائدے الگ، مشتملات اور ان کے اندر جو اجزاء ہیں قدرتی طور سے سب الگ الگ. ایک بیج جو ہے وہ زندہ ہونے کے بعد کس طرح بڑھ رہا ہے اور اس میں کس طرح پھل پھول، اناج، غلے لگ رہے ہیں، غور کیجئے. جو پروردگار ایسا کر رہا ہے اور ہم روز دیکھ رہے ہیں، اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ایسا جو کھانا کھا رہے ہیں، جو پھل استعمال کر رہے ہیں، گیہوں، چاول اور مختلف غلے کھا رہے ہیں، وہ کہاں سے آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، کس پروسیجر سے آ رہے ہیں؟ یہ اسی قدرت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا انتظام کر رکھا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیج پھٹنے کے بعد درخت اور جھاڑ کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اس میں پھل یا پودے یا دانے پھر سے پیدا ہو جاتے ہیں، بالیاں آ جاتی ہیں. اس طرح سے یہ درخت یا پودا مکمل ہوتا ہے. انسان کیسے پیدا ہوگا؟ یہ بیج کے اور پیڑ پودوں کے پیدائش کی بات ہے. انسانوں کی پیدائش یا پھر سے کیسے اگیں گے، اس کا تذکرہ حدیث کے حوالے سے انہوں نے یہ کیا کہ انسان قیامت کے دن جو ہے وہ ایک چھوٹی سی ہڈی کے ذریعے سے پھر سے وجود پائے گا. ایک چھوٹی سی ہڈی، اور وہ ہڈی ہے جس کو حدیث میں عجب الذنب کہا گیا. عجب الذنب، جس کا کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ دم کی ہڈی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی کے سرا. آپ اپنی پیٹھ پر گھر جانے کے بعد نیچے ریڑھ کی ہڈی کے پر ہاتھ پھیریے گا بیچ میں، تو جہاں ریڑھ کی ہڈی ختم ہوتی ہے وہاں ایک ہڈی تھوڑی سی ابھری ہوئی نظر آئے گی. سائنس والے، میڈیکل والے کہتے ہیں کہ اگر انسان کو دم ہوتی تو وہیں ہوتی ہے. اس کو کچھ لوگ دمچی کہتے بھی ہیں. جب مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے، آپ کسی لیب میں جا کے دیکھیں گے، وہ جو اسپرم کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں، تو جو مادہ منوی جس کو ہم منی کہتے ہیں، اس کا جب ٹیسٹ کرتے ہیں اس میں بہت ساری کیڑیاں ہوتی ہیں. تو جس وقت نطفے سے یہ کیڑیاں نکلتی ہیں، ایک نارمل انسان کے ایک مرتبہ احتلام ہونے پر کہتے ہیں کہ 60 سے 90 ملین کے درمیان تعداد ہوتی ہے ان کیڑوں کی، اور صرف ایک کیڑا جاتا ہے ماں کے رحم میں جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور کتنے ملین ہوتے ہیں، باقی سب ویسٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک جو جاتا ہے، اس وقت جب آپ اس کی شکل دیکھیں گے لیب میں، اس میں خوردبین میں، تو اس وقت اس میں دم بھی نظر آئے گی. اور وہ جب جا کے ماں کے بیضے میں جا کے پیوست ہوتا ہے تو وہ دم ٹوٹ کر نکل جاتی ہے. یعنی ہم کو دم بھی تھی جب نطفے کی شکل میں تھی، اسی کی وجہ سے حرکت کر کے وہ مادہ جو ہے مادر رحم تک پہنچتا ہے، وہ کیڑا. تو یہ کہتے ہیں کہ وہی دمچی والا مقام تھا. ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا، اس کو حدیث میں کہا گیا عجب الذنب. ذنب نہیں، ذنب مانے گناہ، ذنب مانے دم. صرف نون کے فتح اور نون کے جزم سے یہ معنی کا فرق ہو جاتا ہے. تو عجب الذنب یعنی دم کی ہڈی، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک انسان مرنے کے بعد کہیں کسی بھی شکل میں ہو، اس کی یہ دمچی والی ہڈی کسی نہ کسی شکل میں محفوظ رہتی ہے، اور رہتی ہے. وہ بھونگی ہو جائے، ہلکی ہو جائے، لیکن وہ موجود ہے. وہ جانور نے انسان کی لاش کو کھا لیا ہو، پانی میں بہہ گیا ہو، آگ میں جل گیا ہو، کسی بھی شکل میں ہو، وہ چاہے جس شکل میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہڈی کی، دم کی ہڈی یا ریڑھ کی ہڈی کے سرے کے معمولی سے حصے سے انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا. یا جب اس کو یہ کیسے پیدا ہوگا، سمجھ لیجئے کہ یہ بیج ہے. جیسے بیج کو ہم زمین میں ڈال کے پودا بنا رہے ہیں دنیا میں قدرتی پروسیجر کے مطابق، ایسے ہی یہ بیج کی طرح زمین میں موجود ہے. جہاں بھی موجود ہے انسان کا بیج موجود ہے. اب نفخہ ثانیہ سے پہلے جب بارش ہوگی تو جس طرح یہ سبزی، ترکاری یا پیڑ پودوں کا جھاڑ، درخت، نباتات پیدا ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اس ہڈی کے سرے سے، بیج سے، گویا ہم یہ کہہ لیں کہ ہمارا یہ بیج بن جائے گا. اس بیج سے ہم پیدا ہو جائیں گے. آسان لفظوں میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت پیش کر کے بات کو ختم کریں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما بین النفختین 40،
کہ دونوں نفخے کے بیچ کا جو فاصلہ ہوگا، دو نفخہ یعنی پھونک، پہلی پھونک اور دوسری پھونک کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، گیپ ہے، وہ 40 ہوگا۔ یہاں جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں انہوں نے بیچ کا حصہ چھوڑ دیا۔ اس روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے ان کے شاگردوں نے سوال کیا کہ 40 دن ہوگا؟ کہا میں نہیں کہہ سکتا، میں نہیں جانتا۔ تو پھر کسی نے کہا کہ 40 سال ہوگا؟ کہا میں نہیں جانتا۔ کہا 40 ماہ ہوگا، مہینے ہوں گے؟ کہا یہ بھی نہیں معلوم۔ تو گویا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جتنا سنا، جتنا جانا، اتنا ہی بیان کیا ہے، غیب کی باتوں میں اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے۔ لیکن دوسری حدیثوں میں یہ ذکر ہے کہ وہ 40 سال کی مدت ہوگی۔ اب یہ الگ بات ہے یہ بحث کہ وہ سال کتنے بڑے ہوں گے، تو 40 سالوں کا تذکرہ دوسری حدیثوں میں ہے، یہاں صرف 40 کا ذکر ہے کہ دونوں پھونک کے درمیان 40 ہوں گے۔ ثم ينزل اللہ من السماء ماء، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی اتارے گا، بارش برسائے گا۔ فَيَنبُتُونَ كَمَا يَنبُتُ الْبَقَلُ، چنانچہ وہ اس طرح سے جی اٹھیں گے یا اگیں گے جیسے کہ یہ سبزی، ترکاری، بقل کہتے ہیں سبزی کو، جیسے کہ یہ سبزی اگتی ہے۔ لَيْسَ مِنَ الْإِنسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، یہ آپ کا فرمان ہے کہ انسان کی کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر وہ بوسیدہ ہو جائے گی۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جسموں کے تعلق سے حدیث صاف صاف موجود ہے کہ انما حرم اللہ تعالیٰ نے مٹی پر انبیاء کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے، یعنی قبر میں دفن ہونے کے بعد زمین کی مٹی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ باقی عمومی طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی ہر چیز جو ہے وہ بوسیدہ ہو جائے گی، الا عظما واحدا، سوائے ایک ہڈی کے، وہو عجب الذنب، اور وہ یہی ریڑھ کی ہڈی کے کنارے والی، سرے والی ہڈی ہے، جس کو شیخ صلاح وغیرہ ترجمہ کرتے ہیں کہ دم کی ہڈی۔ ہاں، وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ اس حدیث کا فرمایا کہ اسی ہڈی کے ذریعے سے قیامت کے دن انسان ترکیب پا کر پیدا کر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ پھر سے انسان کو ترکیب دے گا۔ میں چاہتا تھا کہ اگلا 1.5-2 صفحہ جو ہے وہ بعث و نشور کی دلیلوں پر مشتمل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اور انسان کو دوبارہ پھر سے قبروں سے اٹھائے گا، اس کی کچھ دلیلوں کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے 1.5-2 صفحے میں۔ میں چاہتا تھا کہ آج بیان ہو جائے، لیکن گھڑی دیکھ کر مجھے مناسب محسوس ہوتا ہے کہ اس بحث کو انشاءاللہ اگلے درس کے لیے اٹھا رکھیں اور اس سے جوڑ کر پھر آئندہ درس میں حساب و کتاب کا بھی کچھ نہ کچھ تذکرہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمانیات کے اور عقیدے کی باتوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے، اختیار کرنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے جیسا کہ قرآن و حدیث کا وعدہ ہے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔